بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئی۔ میں اس وقت ایک زرد رنگ کی قمیص پہنے ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا سنا سنا۔ عبداللہ نے کہا کہ یہ لفظ حبشی زبان میں عمدہ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں مہر نبوت کے ساتھ جو آپ کی پشت پر تھی کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت ڈانٹو۔ پھر آپ نے خالد کو درازی عمری کی دعا دی کہ اس قمیص کو خوب پہن اور پرانی کر، پھر پہن اور پرانی کر، اور پھر پہن اور پرانی کر۔ عبداللہ نے کہا کہ چنانچہ یہ قمیص اتنے دنوں تک باقی رہی کہ زبانوں پر اس کا چرچا آ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3071۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کھجور میں سے جو بیت المال میں آئی تھی ایک کھجور اٹھا لی اور اپنے منہ کے قریب لے گئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فارسی زبان کا یہ لفظ کہہ کر روک دیا کہ کاخ کاخ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3072۔ ابو ذرا نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور غلول خیانت کا ذکر فرمایا، اس جرم کی ہولناکی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو بھی قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری لدی ہوئی ہو اور وہ چلا رہی ہو، یا اس کی گردن پر گھوڑا لدا ہوا ہو اور وہ چلا رہا ہو، اور وہ شخص مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو خدا کا پیغام تم تک پہنچا چکا تھا، اور اس کی گردن پر اونٹ لدا ہوا ہو اور چلا رہا ہو، اور وہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو خدا کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا، یا وہ اس حال میں آئے کہ وہ اپنی گردن پر سونا چاندی اسباب لادے ہوئے ہو اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، لیکن میں اس سے یہ کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا، یا اس کی گردن پر کپڑے کے ٹکڑے ہوں اسے حرکت کر رہے ہوں اور وہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، اور میں کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو خدا کا پیغام پہلے ہی پہنچا چکا تھا۔ اور ایوب سختیانی نے بھی ابو حیان سے روایت کیا ہے، گھوڑا لادے دیکھوں جو ہنہنا رہا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3073۔ سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے عمروں نے، ان سے سالم بن ابی الجعد نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان و اسباب پر ایک صاحب مقرر تھے جن کا نام کرکرہ تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جہنم میں گیا۔ پھر صحابہ انہیں دیکھنے گئے تو ایک عبا جسے خیانت کر کے انہوں نے چھپا لیا تھا ان کے یہاں ملی۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ محمد بن سلام نے ابن عینہ سے نقل کیا اور کہا یہ لفظ کرکرہ بفتح کاف ہے اور اسی طرح منقول ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3074۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مقام ذوالحلیفہ میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ کیا، لوگ بھوکے تھے، ادھر غنیمت میں ہمیں اونٹ اور بکریاں ملی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے پیچھے کے حصے میں تھے، لوگوں نے بھوک کے مارے جلدی کی ہانڈیاں چڑھا دیں، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان ہانڈیوں کو اوندھا دیا گیا، پھر آپ نے غنیمت کی تقسیم شروع کی، 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا، اتفاق سے مال غنیمت کا ایک اونٹ بھاگ نکلا، لشکر میں گھوڑوں کی کمی تھی، لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑے لیکن اونٹ نے سب کو تھکا دیا، آخر ایک صحابی خود رافع رضی اللہ عنہ نے اسے تیر مارا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پالتو جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح بعض دفعہ وحشت ہو جاتی ہے، اس لیے اگر ان میں سے کوئی قابو میں نہ آئے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ ابایا کہتے ہیں کہ میرے دادا رافع رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں عرض کیا، کہا کہ ہمیں امید ہے یا یہ کہا کہ خوف ہے کہ کل کہیں ہماری دشمن سے مٹ بھیڑ نہ ہو جائے، ادھر ہمارے پاس چھری نہیں ہے تو کیا ہم بانس کی کپچیوں سے ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے، البتہ وہ چیز جس سے ذبح کیا گیا ہو دانت اور ناخن نہ ہونا چاہیے۔ تمہارے سامنے میں اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہوں، دانت تو اس لیے نہیں کہ وہ ہڈی ہے اور ناخن اس لیے نہیں کہ وہ حبشیوں کی چھری ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3075۔ قیس بن حازم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الخلصہ یمن کے کعبے کو تباہ کر کے مجھے کیوں خوشی نہیں کرتے؟ یہ ذی الخلصہ یمن کے قبیلہ خشم کا بت کدا تھا، کعبے کے مقابل بنایا تھا، جسے کعبۃ الیمانیہ کہتے تھے۔ چنانچہ میں اپنے قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو لے کر تیار ہو گیا، یہ سب اچھے شہ سوار تھے۔ پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں گھوڑے پر اچھی طرح سے جم نہیں پاتا، تو آپ نے میرے سینے پر دست مبارک مارا اور میں نے آپ کی انگلیوں کا نشان اپنے سینے پر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا دی، اے اللہ اسے گھوڑے پر جما دے اور اسے صحیح راستہ دکھانے والا بنا دے اور خود اسے بھی راہ پایا ہوا کر دے۔ پھر جریر مہم پر روانہ ہوئے اور ذی الخلصہ کو توڑ کر جلا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوشخبری بھجوائی۔ جریر رضی اللہ عنہ کے قاصد حسین بن ربیعہ نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک وہ بت کدا جل کر ایسا سیاہ نہیں ہو گیا جیسا خارش والا بیمار اونٹ سیاہ ہوا کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے سواروں اور ان کے پیدل جوانوں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ مسند نے اس حدیث میں یوں کہا، ذی الخلصہ خشم قبیلے میں ایک گھر تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3076۔ شیبان نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے مجاہد نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اب ہجرت مکے سے مدینے کے لیے باقی نہیں رہی، البتہ حسن نیت اور جہاد باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً نکل جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3077۔ ابن جریج بیان کرتے تھے کہ ہم نے عطا سے سنا تھا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ سبیر پہاڑ کے قریب قیام فرما تھیں۔ آپ نے ہم سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پر فتح دی تھی، اس وقت سے ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ سبیر مشہور پہاڑ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3080۔